اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعات اور عزیز طالبات، میری طرف سے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سیرت حبیب اعظم ہسٹری کے اندر جو ہم نے سیرت حبیب اعظم تک یعنی کہ ذو الصلاۃ والسلام کی سیرت تک جو پہنچ رہا ہے، اس میں چائنا کے حالات کو پہلے ہم پڑھ رہے ہیں۔ آئیے معزز سامعات کہ آج ہم چائنا کی پہلے ہم نے چائنا کے سیاسی، مذہبی، معاشی اور سائنسی حالات پڑھے ہیں۔ اب ان کے حکمران اس کا واقعہ اس کے اندر میں بیان کرتی ہوں آپ کو۔ ان کا جو حکمران تھا کانفیوشس حکمران، اس کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے۔ چین میں ایک مرد حکیم پیدا ہوا جسے دنیا کا کانفیوشس کے نام سے دنیا جو نا اس کو جانتی ہے۔ اس کا وطن ایک چھوٹی سی جاگیردارانہ ریاست تھا جسے لو کہتے تھے۔ وہ ساری عمر چین میں اسی لیے سیر و سیاحت کرتا رہا کہ اسے کوئی ایسا حکمران مل جائے جو اس کو بتائے ہوئے اصولوں پر خود بھی عمل کرے اور لوگوں کو بھی ان پر عمل کرنے کی دعوت دے۔ اگرچہ وہ 72 سال کی عمر میں ناکامی کا داغ لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوا، لیکن وہ اپنی تعلیمات کے ایسے گہرے نقوش چھوڑ گیا کہ 2000 سال بعد بھی چین کے وسیع و عریض ملک میں اس کے اثرات محسوس کیے جاتے ہیں۔ اس نے نہ پیغمبر ہونے کا دعویٰ کیا اور اس کی تعلیمات کو آسمانی الہام سمجھا جائے، اور نہ اس نے فلسفی کی حیثیت سے اپنے نظریات پیش کیے، انہیں منوانے کے لیے دلائل اور براہین کی تائید حاصل کرے۔ اس لیے کانفیوشس کی نظریات اور افکار کا مذہب کہنا درست نہیں ہے، بلکہ یہ اخلاق اور سیرت کا ایک ایسا ضابطہ حیات ہے کہ جس پر اہل چین 2000 سال تک یعنی 1911 کے انقلاب تک عمل پیرا رہے۔ بدھ مت نے بھی چین کو متاثر کیا اور اس کی کثیر آبادی نے اس کو بطور مذہب قبول کر لیا، لیکن بدھ مت اور کانفیوشس کے افکار کے درمیان جو بین التفاوت ہے، اس کو یوئن نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا۔ یوئن بھی ان کا ایک اسکالر تھا۔ اس نے انسان ایک زندہ چیز ہے اور بدھ مت زندگی کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرتا، وہ صرف موت کے بارے میں۔ اب ان کا جو ہے نا یوئن کہتا ہے وہ کہ موت کے بارے میں اظہار خیال کرتا ہے کہ انسانی معاملات کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، اور بدھ مت ان امور کے بارے میں گفتگو کرتا ہے کہ جو ظاہر نہیں بلکہ مخفی ہے۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی روح باقی رہ جاتی ہے، اور بدھ مت زندہ انسان کے بارے میں اظہار خیال نہیں کرتا بلکہ روحوں کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتا ہے۔ جس چیز سے انسان کو نفر نہیں وہ اس کے روزمرہ کے معاملات ہیں، لیکن بدھ مت حیرت انگیز اور مافوق العادات امور کو اپنی بحث کا موضوع بناتا ہے۔ بدھ مت اخلاقی اصولوں کے بیان میں بھی خاموش ہے اور اپنے ماننے والوں کو ان کے زرعی اصولوں کی طرف رہنمائی نہیں کرتا، جن کے مطابق زندگی بسر کر کے وہ اپنی انسانی معاشرے کو راحت اور شادمانی سے ہمکنار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی اعلیٰ اخلاقی اور اقدار ہونے کے بعد مرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی قوتیں اور صلاحیتیں کن کن امور پر صرف کرنی چاہیے۔ بدھ مت اس کے بارے میں کوئی رہنمائی نہیں کرتا، وہ صرف اس عالم میں رنگ و بو میں قدم رکھنے سے پہلے یہاں سے رخت و سفر باندھ کر چلے جانے کے بعد کی زندگیوں سے بحث کرتا ہے۔ جن چیزوں کو ہم آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، یا غور و فکر جن کا کر سکتے ہیں، جن کا ادراک کر سکتے ہیں، ان امور سے اسے کوئی واسطہ نہیں۔ وہ صرف وقت ان امور کو زیر بحث لاتا ہے جنہیں نہ کان سن سکتے ہیں، نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، اور جہاں فکر و نظر بھی رسائی نہیں اس کو ملتی۔ کانفیوشس کا تعلق سوسائٹی کے درمیانی طبقے سے تھا، اور اس وقت پیدا ہوا جب اس کا باپ بوڑھا ہو چکا تھا۔ وہ ایک شریف سپاہی تھا جس کا نام کنگ تھا، اور اس کا خاندان امیر نہیں تھا، لیکن باوجود غربت کے لوگ اس خاندان کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ جب اس کی عمر 21 سال کی ہوئی تو اس نے اپنے نوجوان دوستوں کو اپنی درسگاہ میں کھینچنا شروع کیا
اور اس کی درسگاہ میں داخلہ کے لیے کسی خاص قبیلہ کا فرد ہونا یا کسی اعلیٰ منصب کا پر فائز ہونا شرط نہیں تھا، بلکہ اس کا دروازہ خاص و عام سب کے لیے کھلا رہتا تھا۔ اس کے عام فہم اور سادہ تعلیمات نے لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کیا اور بڑے قلیل عرصے میں اس کی شہرت دور دراز تک پہنچ گئی۔ 50 سال کی عمر میں اس نے ڈیوک آف لیو کے دربار میں ایک منصب کا قبول کر لیا، لیکن اس نے اس وقت اپنی منصب سے استعفیٰ دے دیا، جبکہ ڈیوک مذکورہ کو رقص کرنے والی لڑکیوں کو ایک طائفہ نے راہ راست سے بھٹکا دیا، اور کنفیوشس کو یقین ہو گیا کہ وہ یہاں رہ کر اپنے افکار اور نظریات کے نشر و اشاعت نہیں کر سکتا، یعنی کہ تو پھر اس نے کیا کیا کہ یہ ڈیوک اور اس کے افکار پر نہ خود عمل کرے گا نہ لوگوں کو ان پر عمل کرنے کی دعوت دے گا۔ چنانچہ دل برداشتہ ہو کر وہ وہاں سے چلا گیا، یعنی اس ملک سے اب وہ چلا گیا، کنفیوشس اپنی سوسائٹی سے اس سے وہ چلا گیا اور وہاں سے چلا گیا اور ملک کے مختلف ریاستوں کے حکمرانوں کے پاس جا کر اس نے ملاقات کی، لیکن اسے کوئی بھی ایسا حکمران نہیں ملا جس نے یہ کہہ کر اس کی حوصلہ افزائی اور قدردانی کی ہو کہ وہ اس کے اصولوں کو خود بھی اپنائے گا اور لوگ بھی اس پر عمل کرنے کی دعوت دے گا۔ آخر مایوس ہو کر وہ اپنے وطن واپس آ گیا، یعنی کہ وہ ملک و پھرتا رہا اور وہ پھر واپس آیا اور 72 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی۔ اور اس کے نظریات کا خلاصہ اس طرح ہے: اس کے نزدیک ریاست ایک قدرتی ادارہ جس کا فرض عوام کی خوشحالی اور افراد کی مکمل نشو و نما ہے۔ اس کے نزدیک ریاست انسان کی خدمت کے لیے ہے، نہ کہ انسان ریاست کی خدمت کے لیے ہے، یعنی کہ وہ کہتا ہے کہ ریاست انسان کی خدمت کرتی، انسان ریاست کی خدمت نہیں کرے گا۔ اب اس کا نظریہ چیک کریں: اخلاق لحاظ سے اپنے دوستوں کے ساتھ ہمدردی، نیک برتاؤ، باہمی تعاون اور ہمدردی کے جذبات کی نشو و نما پر وہ زور دیتا۔ اخلاق حسنہ کا آغاز گھر سے ہوتا وہ اور بڑھتے بڑھتے انسان کا حلقہ احباب کا احاطہ کر لیتا، اور وہ انسانی تعلقات میں ان 5 بنیادی تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا تھا۔ نمبر 1 حاکم اور رعایا، نمبر 2 باپ اور بیٹا، نمبر 3 بڑا بھائی اور چھوٹا بھائی، نمبر 4 بیوی اور شوہر، نمبر 5 دوست اور دوست۔ وہ کہتا کہ یہ کمیونٹی میں بڑا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آئیے وہ اس بات پر بھی خاص طور پر زور دیتا کہ پہلے انسان کو اپنی برادری اور طبقہ کا قابل فخر رکن بننا چاہیے، تب اسے عالمی انسانی برادری کی رکنیت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اب کنفیوشس کے نظریات کی بہترین ترجمان اس کی وفات کے 100 سال بعد پیدا ہوا، جس کا نام منیسس تھا، اور اس کی ولادت 373 میں ہوئی اور وفات 288 میں، اور وہ انسان کی نیک فطرت کے بارے میں یقین محکم رکھتا تھا۔ اس کی خفیہ صلاحیتوں کو نشو و نما دینے کے لیے ایک مثالی قیادت کی ضرورت پر زور دیتا تھا، اور وہ اس پر مصر تھا کہ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کی مادی زندگی کو بہتر سے بہتر بنایا جائے۔ اسے اپنی زندگی میں اپنے نظریات کی کامیابی دیکھنے کا بھی موقع نہیں ملا، لیکن اس کے بعد اس کے شاگردوں میں بڑے بڑے قابل لوگ پیدا ہوئے جو اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے۔ انہوں نے اپنا اثر رسوخ بادشاہوں کے درباروں میں بھی استعمال کیا، انہیں کنفیوشس کے نظریات سے بھی آگاہ کیا، حکمرانوں کے ان کی نظریات کی پیروی میں اپنی سلطنت کو مستحکم کرنے اور اپنی رعایا میں امن و امان برقرار رکھنے کی روشن امکان نظر آئے۔ گزشتہ 2000 سال سے کنفیوشس کے نظریات، جن میں اپنے اسلاف کی پرستش کا عقیدہ اور یہ عقیدہ کہ بادشاہ آسمان کا بیٹا ہوتا ہے اور وہ ان کی ارواح کے درمیان جو عالم بالا میں سکونت پذیر ہے، اور ان لوگوں کے درمیان جو کہ عالم میں آبگل میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور شفاعت کا ایک ذریعہ ہیں، یہ دونوں عقیدہ ان کے اہم بنیادی اہمیت کا حامل تھا۔ اس لیے ان عقائد نے ملک کو ایسی حکومتوں کے برقرار رکھنے میں مدد دی جو غیر معمولی طویل عرصہ تک حکمرانی کرتی تھی۔ آگے مرور وقت کے ساتھ ساتھ کنفیوشزم بھی کئی تغیرات میں روح پذیر رہے۔ کنفیوشس ایک دیوتا کا درجہ دے کر اس کی پرستش کی جانے لگی۔
اگر کنفیوشس خود زندہ ہوتا تو اس پرستش اور تعظیم بے جا کو اپنے لیے ہرگز وہ پسند نہ کرتا۔ اس فلسفہ کے اثرات ایسی مستحکم حکومتیں آئیں کہ جن کے اثرات ان کے اوپر پڑے۔ اب جن میں نیک نہاد حکام والا اپنی فرما بردار رعایا کے لیے بہت مفید اور نفع بخش منصوبے بناتے رہے، لیکن بسا اوقات اس نظریہ کے آڑ لے کر ظالم بادشاہوں نے ان لوگوں کے سر قلم کر دیے جنہوں نے ان کے مظالم کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی، کیونکہ ان بادشاہوں کا یہ پختہ نظریہ تھا کہ وہ آسمان کی اولاد ہیں، یعنی وہ آسمان کو بھی اب پوج رہے ہیں یہ بادشاہ، اور یہ اس کے نمائندہ ہیں، اس لیے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کی حاکمیت پر اعتراض کریں۔ کنفیوشس تنہا ہی ایسا مرد حکیم نہیں جو چین کی سرزمین میں پیدا ہوا، بلکہ اس سے پہلے بھی ایک مرد دانہ اس ملک میں پیدا ہوا تھا، جس کے بارے میں روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ ایک رات کو ایک عورت جو خاندان کی حکومت میں اچانک چلا چلا کر حمد و ثنا کے گیت گانے لگی، جب اس نے دیکھا کہ ایک ستارہ ٹوٹ کر نیچے گر گیا تو اس وقت وہ حاملہ ہو گئی، اور 62 سال بعد اس کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے بال سفید تھے اور وہ اچھی طرح گفتگو کر کے سکتا تھا، جو لاؤزو کے نام سے مشہور ہوا۔ اور یہ لاؤزو کچھ عرصے کے بعد اس وقت کے ظالم اور کمینہ فطرت حکمرانوں سے دل برداشتہ ہو کر 160 سال کی عمر میں گدھے پر سوار ہوا، اور جس میں سیاہ رنگ کا بیل جتا ہوا تھا، اور مغرب کی طرف روانہ ہوا۔ لاؤزو زرد دریا کا ایک اہم مقام پر جو پہرہ دار متعین تھا، جس نے جب دیکھا کہ ایک عقل مند آدمی اس دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے تو اس نے اس مسافر سے درخواست کی کہ وہ رکے اور اپنے خیالات سے لکھنے کا شرف بخشے۔ اس موقع پر لاؤزو نے ایک کتاب لکھی جو 5000 کرداروں پر مشتمل تھی۔ یہی مجموعہ ناؤس مذہب کا صحیفہ اول ثابت ہوا۔ اگرچہ اس روایت میں افسانوی پہلو بہت نمایاں ہیں، لیکن اس نے چین کے لوگوں کو اور چین کی تاریخ کو بہت متاثر کیا۔ آگے ناؤزم ابتدا میں فلسفیانہ نظریہ کے طور پر زندہ رہا، پھر اس نے مذہب کا روپ اختیار کر لیا۔ اس میں کئی درجن دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی، یعنی کہ ان کے اندر بھی دیوتاؤں کی پوجا کی جاتی، اور ان میں سب سے زیادہ مشہور نوچن سب سے زیادہ برگزیدہ دیوتا ہے۔ اس کی تصویر چین کے لاکھوں کروڑوں گھروں میں اب بھی آویزاں ہیں۔ اسے چولہے کا خدا کہا جاتا، اور یہ دیوتا سال بھر اہل خانہ کی اخلاقیات کو دیکھتا رہتا ہے، یعنی کہ چولہے کو بھی اپنا خدا بنا لیا، دیوتا بنا لیا، اس کو بھی پوجتے رہے۔ دیکھیں ناظرین کہ کیسے انسان کے حالات تھے، جن حالات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانیت کی رہنمائی کس طرح فرمائی۔ اب دیکھیے کہ جب سال ختم ہوتا تو شہنشاہ کے دربار میں جو چین کے تمام دیوتاؤں کے سربراہ اعلیٰ ہے رپورٹ پیش کرنے کے لیے جاتا، لیکن اس سے قبل کہ وہ اس گھر سے روانہ ہو کر گھر کے سردار خوشی کے جذبات سے سرشار ہو کر اس دیوتا کے منہ کو مٹھائی سے بھر دیتا یا اس کے منہ کو شراب سے آلودہ کر دیتا۔ کسی کے منہ کو میٹھا کر دینا ایسا ہی ہے جس طرح کسی افسر کو رشوت دینا۔ ایسا شخص بری بات اہل خانہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح وہ اس دیوتا کو اس قابل ہی نہیں چھوڑتے کہ بڑے خدا کے دربار میں ان کی کسی اخلاق یا کی شکایت کر سکیں۔ اسی طرح یہ خاندان 1 سال اور اطمینان و راحت کے ساتھ زندگی بسر کر سکتا تھا۔ اس فرقہ پروہت میں بیماریوں کی بیماری دور کرنے کے لیے اور گناہگاروں کے گناہوں کی بخشش کے لیے مختلف قسم کی رسوم ادا کی جاتی، یعنی کہ اس فرقے کے اندر بھی یہ ناؤچن کے اندر بھی ان میں حفظان صحت کے کئی پراسرار طریقے رائج تھے، اور ان میں ایک یونین آف وٹل انرجی مرکزی قوت کا اتحاد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے باعث کثیر تعداد میں لوگ
ٹاؤزم میں داخل ہوئے اور اسی بنا پر کنفیوشس کے پیروکاروں نے اس کو بڑھ چڑھ کر مذمت کی۔ اس نظریہ کا مقصد یہ ہے کہ یانگ جو مذکر ہے اور ین جو مؤنث ہے، یعنی کہ مذکر مؤنث دیوتا، یہ ایک دوسرے کو پروان چڑھاتے ہیں اور اس کی وجہ سے لمبی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس کا بھی عقیدہ آپ دیکھیں کہ چنانچہ جنسی زندگی کی تربیت اور رہنمائی لمبی زندگی کے کلید ہے۔ اس نظریہ کو ماننے والے اس اصول پر یقین محکم رکھتے تھے۔ یہ دونوں مذہب کنفیوشیزم اور ٹاؤزسٹ سرزمین چین کی پیداوار تھے، لیکن پہلی صدی عیسوی میں ہندوستان سے بدھ مت کا مبلغ وہاں پہنچے اور اس نے مذہب کے بڑے جوش و خروش سے پرچار شروع کیا۔ ایک اجنبی مذہب کے لیے آسان نہیں تھا کہ وہ مقامی مذہبوں کو موجودگی میں مقبولیت حاصل کر لیتا، لیکن کیونکہ بدھ مت میں ہر طبقہ کے لیے نجات کا کوئی نہ کوئی پہلو تھا، اس لیے اس خلا کو پر کرنے کے لیے لوگ اس مذہب کو بڑے شوق سے قبول کر رہے تھے۔ اب یہ دیکھیے کہ چائنا کے اندر بھی 3 طرح کے مذہب کی پوجا کی جاتی تھی۔ اب 6 صدی عیسوی تک بدھ مت چین کا سب سے بڑا مذہب بن گیا اور اہل چین کے لیے اس میں سکون اطمینان کا یہ پہلو تھا کہ ہندو تناسخ کے قائل تھے، اور اس کا یہ نظریہ تھا کہ اگر انسان اپنی پہلی زندگی میں اچھے اعمال کیے تھے تو وہ کسی راجہ مہاراجہ یا کسی برہمن کے روپ میں ظاہر ہوگا۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر اس نے اعمال اچھے کیے ہیں تو وہ کسی راجے مہاراجے کے روپ میں ظاہر ہو جائیں گے، اور اسی طرح اس کی عزت خوشیاں اور فارغ البالی نصیب ہوگی اس کو، اور اگر اس نے پہلے جنم میں گناہ کیے ہیں تو اس کے کسی کتے یا بلے یا وغیرہ کے روپ میں اس کو دوبارہ بھیج دیا جائے گا، یعنی کہ کوئی کتا اور بلا اس کے گھر میں آ جائے گا اور اس کے گناہوں کی روح میں اس کے سامنے آ جائے گا۔ یعنی کہ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اور پھر آگے وہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ زندگی غم و الام کے مجموعہ ہوگی اور ہندوؤں کے نزدیک تناسخ کا یہ چکر کبھی ختم نہیں ہوگا۔ لیکن گوتم بدھ نے بتایا کہ اگر انسان پوری طرح مادی لذتوں سے اجتناب کرے اور گھر بار کو چھوڑ کر جنگلوں میں مراقبہ کرتا رہے، یعنی کہ بدھ مت کے اندر مراقبے کا تصور تھا نا، کرتا رہے، اسے جلد نرمان نصیب ہوگی، اور لوگ اس درجہ کی ریاضت کرنے سے قاصر ہیں۔ اگر بڑے بڑے گناہوں سے اجتناب کریں تو وہ 3 جنموں کے بعد اس کی بھی فرما رواں حاصل ہو جائے گا اس کو، انہیں بھی اس مصیبت سے نجات مل جائے گی۔ اور انسان جب تک جوان رہتا ہے وہ زندگی کی لذتوں اور مشاغل میں گم رہتا ہے، اسے بہت کم فرصت ملتی کہ مرنے کے بعد پیش آنے والے حالات کے بارے میں غور و فکر کر سکے۔ لیکن جب عمر ڈھلتی ہے تو جو طاقت جو ہے نا وہ جھلکنے لگتی ہے، کم ہونے لگتی ہے، اور طرح طرح کی بیماریاں اسے اپنے حصار میں گھیر لیتی ہیں، تو اسے ہر وقت موت کا خوف آنے لگتا ہے۔ تو یہ سوچ اس پر غالب آ جاتی کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ اہم سوال کا جواب کیا ہوگا، کیونکہ چین کے مقامی مذہب میں نے اس طرح کے سوال دینے سے قاصر تھے کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ بدھ مت نے اس کا ایک جواب انہیں مہیا کیا کہ اس لیے وہ کثرت سے اس مذہب کو اختیار کرنے لگے۔ ایک عجیب و غریب بات ایسی بھی ہے جس میں اہل چین بالکل منفرد ہیں، دنیا کی شاید ہی کوئی دوسری قوم اس معاملہ میں ان کے ساتھ مماثلت رکھتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ چینی جو ہے نا بیک وقت کئی مذہبوں کے پیروکار تھے، یعنی کہ ان کے اندر بہت ساری 3 تو پڑھ لی ہے نا ہم نے، بدھ مت پڑھ لیا اور 2 مذہب دوسرے بھی پڑھ لیے ہم نے، کنفیوشس، ٹاؤزم، وہ بھی ہم نے پڑھ لیے۔ اور اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ اپنا تعلق پہلے منقطع کریں اور پھر یہ نیا مذہب اختیار کریں، پہلے نیا مذہب چھوڑ دیں اور پھر نیا مذہب اختیار کریں، بلکہ بیک وقت وہ تینوں مذہبوں سے اپنی عقیدت کا رشتہ بھی استوار رکھ سکتے ہیں۔ یہ بھی ان کے اندر تھا کہ تینوں مذہب بھی اختیار رکھ سکتے ہیں اور زندگی کے یعنی کہ تینوں مذہبوں کے اندر جو اچھی بات ملتی وہ اس کو اپنا لیتے، اور بیک وقت اپنے تینوں مذہبوں کو اپنی عقیدت کا رشتہ استوار رکھتے اور زندگی کے مختلف مراحل میں جس مذہب کو تعلیمات کو اپنے لیے مفید پاتے اس کو اپنا لیتے۔
میگزین لائف کے ورلڈ لائبریری نے چین میں پر جو کتاب شائع کی ہے، اس میں اس کے ایڈیٹر لکھتے ہیں کہ چینی جب تک اپنے منصب پر فائز ہوتا ہے وہ کانفیوشس کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوتا ہے، یعنی کہ حکومتی عہدیداران، حکومت جو ہے نا حکومتی سطح پر کانفیوشس کا قانون پڑھا جاتا ہے اور اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ جب وہ اپنے عہدے سے معذور ہوتا ہے تو وہ ٹاؤزم کے اصولوں کو اپنانے لگتا ہے۔ جب وہ بڑھاپے کی طرف بڑھ جاتا ہے تو وہ بدھزم کو سایہ میں آ جاتا ہے، یعنی کہ زندگی میں وہ 3 طرح کے جو دینوں کو اپنائے ہوئے ہیں۔ ایڈیٹر نے مثال دیتے ہوئے ماؤ تونگ اور چیانگ کائی شک کا حوالہ دیا کہ ماؤ پہلے بڑا مخلص بدھ تھا، اس کے ساتھ ہی کنفیوشس کی کتابوں کے حوالے بھی دیا کرتا تھا۔ جب اس نے بدھ مت کو چھوڑ کر مارکس ازلی کا نظریہ قبول کر لیا تو پھر بھی وہ شانگ صوبہ میں جایا کرتا تھا، اور جہاں کنفیوشس کی قبر تھی اور جو منسس کی جائے پیدائش بھی تھی، وہاں جا کر وہ ان کی زیارت کیا کرتا تھا۔ اب چیانگ کافی شک نے ایک بدھ ماں کی گود میں پرورش پائی تھی اور وہ کئی سال تک کنفیوشس کے لٹریچر کا مطالعہ بھی کرتا رہا۔ 1927 میں اس نے دوسری شادی کی تو عیسائی پروٹسٹ فرقہ کے میتھوڈزم یعنی غیر مقلدوں کا گروہ کا عقیدہ اختیار کر لیا۔ جب اس کی ماں مر گئی تو اس نے 1931 میں اپنی ماں کی یادگار کے طور پر بدھ مذہب کو ایک مندر تعمیر کرایا، اور چیانگ جب کوئی مشکل مرحلہ درپیش آتا یا کسی پہاڑی جگہ پر چلا جاتا یا سمندر کے ساحل پر چلا جاتا، وہاں کافی دیر تک مراقبے میں بیٹھا رہتا۔ اس کے بعد وہ کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں فیصلہ کرتا۔ اس کی مثالیں چین کے قدیم تاریخ میں نایاب تھیں۔ چانگ جنگ نے اپنی ملازمت کی زندگی ایک شہزادے کے سیکرٹری کی حیثیت سے شروع کی، اور وہ ویتنام میں اپنے حکومتی منصب کے چارج لینے کے لیے جا رہا تھا۔ راستوں میں قزاقوں نے اسے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ وہ اس کا سر قلم کر دیں، اور چانگ بڑے سکون کے ساتھ بیٹھ کر اپنی ایک نظم لکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس کی غیر معمولی سکون کی کیفیت کو دیکھ کر قزاق بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اس کو قتل کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ چانگ نے اپنی ساری زندگی ایک مشہور شاعر اور شاہی خاندان کے وفادار ملازم کی حیثیت سے بسر کی، لیکن وہ آخرت کے خیال سے بھی غافل نہیں تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا کہ کنفیوشس کی ایک کتاب، ٹاؤزم کی ایک کتاب اور اس کے بائیں ہاتھ میں پکڑا دیں، اور اس کے دائیں ہاتھ میں بدھا کی ایک کتاب پکڑا دیں، اسی طرح اس کو سپرد خاک کر دیں۔ یہ طریقہ کار صرف چند لوگوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ تقریباً تمام اہل چین اسی طریقے کے پر کاربند تھے، اور وہ بیک وقت کئی مختلف اور متضاد مذاہب پر عقیدہ رکھتے تھے۔ ہندوستان جہاں گوتم پیدا ہوا اور اپنے مذہب کی تبلیغ کی، وہاں تو بدھ مت ناکام ہو گیا، لیکن انہوں نے سالوں میں اس نے چین کے وسیع و عریض رقبہ پر اپنا پرچم لہرایا۔ یعنی کہ بدھ مت ہندوستان سے چلا، لیکن اس کو عروج کہاں ملا؟ چین کے اندر جا کے ملا اس مذہب کو، بدھ مت کو۔ اور بدھ نے جو تعلیمات اپنے شاگردوں کو سکھائی تھی، ان میں جو تغیرات رونمان ہوئے اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ بدھا خود کسی خدا کو قائل نہیں تھے، لیکن اس کے معتقدین نے اسے ہی خدا بنا لیا اور اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ ملک کے گوشے گوشے میں ایسے مندر تعمیر کیے جہاں بدھا کی بتوں کی دھوم دھام تھی سے پوجا کی جاتی۔ اس کی تفصیل ہم ہندوستان کے حالات کے ضمن میں بھی پڑھ چکے ہیں۔ وہی بگڑا ہوا اور تحریف شدہ بدھ مت چین میں آیا، اور اس نے اپنے نئے پرجوش معتقدین کے قلوب و ذہان پر جو اثرات ڈالے ہوں گے، ان کا اب ہم لوگوں نے بخوبی اندازہ لگا لیا۔ اب آپ دیکھیے ناظرین کہ ان مذاہب کے اندر کتنے طرح کے بت، یعنی کہ چولہے کے ارد گرد بیٹھتے تھے تو اس کی آگ کی پوجا کرنی شروع کر دیتے تھے، اور پھر بت بنا لیتے، جو کوئی مر جاتا اس کو بت بنا لیتے۔ کس طرح کے یہ اعتقادات تھے، کس طرح کے ان کے خیالات تھے۔ اسلام نے ان تمام خیالات کی تردید کی، اور تردید کر کے صرف ایک اللہ کی عبادت اور اللہ اور اس کے محبوب کی اطاعت